السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اتنا. دس از ہیرا فرام فاسٹر رنی پاکستان, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر امجد ثاقب دیٹ ہی از ہیئر ود اس ٹوڈے اینڈ ہی گیو اس لائک a lot of his like valuable time. اور آئی ول ناٹ ٹیک بہت زیادہ وقت اس بات میں کہ میں ان کے بارے میں بتاؤں. بہتر ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, اور آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ ڈاکٹر صاحب اپنا خود ایک ہمیں پیارا سا تعارف کروا دیجیے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں, اپنے بارے میں تھوڑا سا پلیز. نہیں ہیرا, آپ جانتی ہیں مجھے اچھی طرح سے, آپ کے دوست بھی جانتے ہیں, ہے. تو کوئی بڑی چیز ہے نہیں ہوں میں, تو ایک آپ جیسا, آپ سے بھی شاید کم تر شخص ہوں. بس اپنے حصے کے تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کی ہے. لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پڑھتے رہے, کیا کرتے رہے, تو میں نے ٹاٹ کے اسکول میں اپنا سفر شروع کیا. پھر ٹوٹے پھوٹے اسکول سے میں نے مڈل کیا, میٹرک کیا, پھر گورنمنٹ کالج لاہور, پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, پھر اس کے بعد کچھ دیر میڈیسن, پھر میں نے میڈیسن چھوڑ کر سول سروس جوائن کر لی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں. پھر اس میں مختلف جگہوں پر شیخوپورہ, چنیوٹ, شورکوٹ ملازمت کرتے رہے. پھر لاہور, پھر میں ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ ایجوکیشن یہ رہا. پھر اس کے بعد باہر جانے کا موقع مل گیا, وہاں پر میں نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا. تو وہ ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا. تو پھر واپس آ کر مختلف ورلڈ بینک کے پروجیکٹس میں ادھر ادھر. تو الٹیمیٹلی پھر ایک دفعہ پھر یہ خیال آیا کہ زندگی کو زیادہ بامعنی ہونا چاہیے. تو یا دوسری چیز یہ کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے اچھی لگتی ہے. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نوکری چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ایک مختلف لوگوں کے نزدیک ایک مشکل فیصلہ تھا, لیکن میرے نزدیک وہ اتنا بڑا مشکل نہیں تھا. ہاں, اس کے اندر انسرٹینٹی تھی, غیر یقینی کیفیت تھی کہ اب کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا سلسلہ روزگار ہے, کیا سلسلہ. تو ایک سینس آف پروٹیکشن ہوتی ہے سرکاری ملازمت میں, وہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک میں اپنے ان نوجوان دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایک انٹرپرینور کو ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. اس کو اپنے دل کی آواز سننی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا میں وہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کی صلاحیتیں کس طرح کے کام کے لیے بنائی گئی ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ آپ کو اس کام سے محبت ہے, آپ وہ کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں, تو بس اسی پر فیصلہ ہوتا ہے زندگی میں ایک اچھے مقصد کے حصول کا اور کامیابی کا اور کریٹنگ این امپیکٹ کا اور دوسروں کی زندگی میں خوشی لانے کا. آپ کہتی ہیں تو میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا اس بات کو, کیونکہ یہی ایک اہم, جو آپ بھی مجھ سے بات سننا چاہتی ہیں, لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے, کامیابی کیسے ہوگی اپنے مقاصد میں اور اپنی ذاتی جو آسودگی کے حوالے سے. تو لیٹ می ری ایکسپلین اٹ کہ 4 چیزیں زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سوچیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے. دوسری چیز آپ فیصلہ یہ کریں کہ کون سی چیز آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کام سے مجھے کوئی مالی منفعت, جائز معاوضہ ملے گا یا نہیں. چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کام معاشرے کے لیے مجموعی طور پر مفید ہے یا نہیں. تو یہ 4 چیزیں اگر کوئی آپ کو ایسا کام مل جائے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, جس میں آپ کے روزگار کا بندوبست بھی ہے اور پھر وہ معاشرے کے لیے کارآمد بھی ہے, تو آپ خوش قسمت ترین آدمی. بعض اوقات 4 چیزیں پوری نہیں ہوتی, 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو بھی آپ خوش قسمت ہیں. بعض اوقات 2 چیزیں ملتی ہیں تو بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایک چیز ہو تو پھر وہ زندگی جو ہے نا وہ مشکل میں آپ کو کھڑا کر دیتی ہے. تو کیونکہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں حقیقت ہیں, سچ ہیں, اور انہی کے آگے سر جھکائیں گے تو آپ سرخرو ہوں گے. یعنی آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اور وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کو کرنا آتا ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. ضروری نہیں کہ جس سے آپ کو محبت ہو, جس کام سے, وہی کام آپ کو کرنا بھی اچھے طریقے سے آتا ہو, اور پھر اسی میں آپ کے لیے کوئی مالی منفعت بھی چھپی ہوئی ہو, اور پھر وہ کام غریبوں کے لیے,
مفلس کے لیے، محروم طبقوں کے لیے اور معاشرے کے لیے ایک خوبصورت چیز پیدا کرے. تو اگر یہ چاروں چیزیں ایک جگہ پر مرتکز ہو جائیں وہ مقام خوش قسمتی کہلاتا ہے. تو بس یہی ہے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آپ سے اتنا سیکھنے کو ملتا ہے اور وقت ملتا ہے. میرا آپ سے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا سفر شروع کیا اور اس سفر کو ہم اخوت کہتے ہیں. آپ اخوت کے بارے میں اگر ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ اخوت کی فلسفی کیا ہے، اخوت کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیا ہیں جن پر اخوت کام کر رہی ہے، اور ہماری یوتھ ان میں کس طرح سے انگیج ہو سکتی ہے. دیکھیے اخوت جو ہے نا بظاہر تو ایک تحریک ایک ادارہ ہے، لیکن ادارے سے بڑا ایک فلسفہ ہے. اس کے اندر ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے اور اس فلسفے کا نام ہے مواخات مدینہ. اور وہ ایک ہمیں ایسا ایک پیغام دیتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ایک اچھا، خوبصورت اور محرومی سے پاک معاشرے کی تشکیل کی خبر ہے. تو مواخات مدینہ میں نہیں دہراؤں گا، یہ سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ اور مدینہ کے باہمی لوگوں کا باہمی اشتراک کروایا، دوستی کروائی، رفاقت کروائی، ایثار اور قربانی کے جذبہ پر، اور کہا کہ ایک مکہ کا شہری آج سے دوست ہے، بھائی ہے ایک مدینہ کے شہری کا. تو یوں وہ جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے ان کو ایک بہتر مستقبل کی طرف جانے کا موقع مل گیا. تو ہم اسی فلسفے کو اخوت اپنانے کی خواہش رکھتی ہے کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان یہ رشتہ قائم ہو جائے. 50% ہیوز 50% ہیو ناٹس سے کہیں کہ تم ہمارے دوست ہو. تو یہ ہمارا فلسفہ ہے. اخوت نے بطور ادارہ اس فلسفے سے فیض حاصل کیا، اس سے طاقت لی، اس سے رہنمائی اور روشنی ملی. اور پھر ہم نے حکمت عملی کے طور پر قرض حسن کو اپنایا، پھر بغیر فیس کے تعلیم کو اپنایا، پھر ٹرانسجینڈرز کی بحالی کے لیے ایک پروگرام شروع کیا، پھر ہیلتھ کا کچھ تھوڑا سا پروگرام شروع کیا. تو یہ ایک کلوز بینک ایک بنایا کہ ہم نے. تو یہ جو مختلف پروگرامز ہیں نا، یہ مینیفیسٹیشن ہیں فار امپلیمنٹیشن آف دس ویژن، اور اس ویژن کی عملی تعبیر کے لیے جو حکمت عملی ہم نے بنائی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. تو اخوت جو ہے، لیٹ می کنکلوڈ بائی سینگ کہ ایک ادارہ بھی ہے اور ایک تحریک بھی ہے، ایک لوگوں کو جگانے کا ایک راستہ بھی ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ بے شک اخوت کے ساتھ مل کے کام کریں یا اپنی اخوت بنا لیں، کیونکہ یہ تصور تو یعنی ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان جو بھائی چارے کا تصور ہے یہ کوئی نیا تصور تو نہیں ہے. اور پھر یہ صرف ہمارے دین سے، اسلام سے ہی مخصوص نہیں ہے. دنیا کا ہر اچھا مذہب، دنیا کا ہر اچھا فلسفہ، دنیا کے ہر اچھا جو سوچ کا انداز ہے وہ یہی کہتا ہے. تو کوئی شخص دین اسلام سے روشنی لینا چاہتا ہے تو بھی، کوئی شخص کسی اور جگہ سے کسی کو روشنی ملتی ہے تو بھی، الٹیمیٹ یہی ہے کہ اس دنیا کے اگر 8 ارب لوگ ہیں تو 4 ارب لوگ جو اوپر کے ہیں وہ ان 4 ارب لوگوں کو جو نیچے کی سطح پہ رہتے ہیں اگر دوست بنا لیں تو یہ ایکوٹی جو ہے، یہ اشتراک عمل جو ہے اور یہ جو رفاقت ہے یہ بہت سارے مسائل کو حل کر دے گی. تو یہ ہمارا اوورال فلسفہ ہے اور یہی ہمارا کام ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو جی خوابوں کی بات ہے، کیسے 4 ارب لوگوں کو ڈھونڈیں گے؟ کیوں نہیں ڈھونڈیں گے؟ کیا ہم ہر روز کسی دکھی، کسی بیمار، کسی مجبور شخص سے نہیں ملتے؟ ہم اپنی ذات کے ارد گرد جو ہم نے فصیل کھڑی کی ہوئی ہے اس کو اگر توڑنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کسی کو اپنا دوست، کیا ہم صرف اپنے سے امیر شخص کو ہی اپنا دوست سمجھتے ہیں؟ کیا ہم کسی اپنے غریب رشتہ دار سے، کسی غریب ساتھی سے، کسی اپنے گاؤں کے کسی ایسے شخص سے جو زندگی میں پیچھے رہ گیا تو اس سے دوستی نہیں کر سکتے؟ تو یہ اس کا پورا طریقہ کار ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی ہے. انتہائی خوبصورت.